اس لیے کہ جو میں کام کرتا رہا ہوں اس کی تو تنخواہ لیتا رہا ہوں. یہ پلاٹ مجھے کس مد میں دے رہے ہو, مجھے نہیں چاہیے. لیکن وہ ایک ہی بندہ ہے. ایک دوسرا شخص ایک گاؤں میں ملا مجھے. کسی نے قصہ سنایا, میں چنیوٹ میں تھا پچھلے دنوں, جہاں وہ واقعات سنائے ہیں یہاں یہ سنانے بھی ضروری ہیں. ایک امام مسجد تھا, اللہ نے اسے اولاد نہیں دی تھی, اور جس زمانے کی بات تھی اس میں لٹ سے اس کی 200 روپے تنخواہ تھی مثال کے طور پر. وقت گزرا, اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اس سے اگلے مہینے اس نے مسجد کمیٹی کو کہا کہ میری تنخواہ 100 روپیہ کر دیں. پہلے ہم 2 افراد تھے, ہمارا 200 میں گزارا ہوتا تھا, اب میں اکیلا ہوں, اب میں 100 میں گزارا کروں. ایک اور مثال بھی ہے فیض احمد فیض کی. جن دنوں وہ جاب لیس تھے تو کراچی کا ایک بہت مشہور کالج ہے, عبداللہ ہارون کالج اس کا نام ہے. عبداللہ ہارون کالج کے جو اونر تھے انہوں نے بلایا کہ آپ اس کے پرنسپل مقرر ہو جائیں. تو فیض احمد فیض نے کہا ٹھیک ہے, انہیں تو جاب چاہیے تھی. تنخواہ مقرر کی, مثال کے طور پر مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں, اس زمانے کے حساب سے انہوں نے 25,000 تنخواہ مقرر کر دی. تو فیض صاحب کے سامنے جب یہ پرپوزل آیا, کانٹریکٹ آیا, تو انہوں نے اسے سائن کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ تنخواہ بہت زیادہ ہے. کہنے لگے بھائی یہ تو بہت زیادہ تنخواہ ہے, اتنی تنخواہ پہ ہم کام نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کی آنر اینڈ ریسپیکٹ ہے, اور ہم نے پچھلے پرنسپل سے آپ کو کچھ زیادہ تنخواہ دی ہے کیونکہ آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے. بالکل. کہنے لگے نہیں اتنی تنخواہ پہ ہم کبھی بھی کام نہیں کریں گے. وہ اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کرتے تھے فیض صاحب. کہنے لگے پھر کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا کتنا خرچ ہے. وہ گھر گئے, انہوں نے سارا حساب لگایا, اتنے آٹا, اتنی دالیں, اتنی سبزی, اتنا, اب میرا یہ خرچ, میرا وہ خرچ. پھر انہوں نے آ کر کہا میری تنخواہ 7,000 روپیہ رکھیں. 25,000 سے ڈائریکٹ 7,000 رکھیں تنخواہ, اور اس میں ہمارا بہت اچھا گزارا ہو جائے گا. اور انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کیا. انہوں نے کہا میں آپ کی نوکری نہیں کروں گا. ایک اور اگزامپل ہے شاہین صہبائی کی, جو آج کل باہر ہیں اور آج کل سوشل میڈیا پہ اور اپنے پوڈ کاسٹ, اختلافی پوڈ کاسٹ کی وجہ سے کافی مشہور بھی ہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا, غالباً اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو یہ شاہین صہبائی کے بارے میں ہی ہے کہ وہ بہت عرصہ انہوں نے ڈان نیوز پہ کام کیا. پاکستان میں ایک ہی اخبار ہے جس کو اخبار کہا جا سکتا ہے, اور وہ صرف ڈان ہے, باقی اخبار نہیں ہے. باقی جو ہے وہ پریشر گروپس ہیں, باقی جو ہیں وہ پیسے کھانے والی مشینیں ہیں. صرف ایک اخبار ہے ڈان. جب پورے صفحے کا اشتہار کسی اخبار پہ آ جائے نا, فرنٹ پیج کا, اس کا مطلب ہے وہ اخبار نہیں رہا. آپ جانتی ہیں کہ جتنے بھی دیگر اخبار ہیں, میں نام نہیں لیتا, پورے صفحے کے اشتہار دے دیتے ہیں. ڈان کی ایک پالیسی ہے کہ فرنٹ پیج پہ لیٹ سے کوارٹر پیج کا یا 1/3 پیج کا اشتہار ہوگا, تو جو مرضی ہو اس نے 1/3 پہ ہی دینا ہے. تو وہ ڈان پہ انہوں نے بڑا عرصہ کام کیا شاہین صہبائی نے, اور اس کے بعد دی نیوز اخبار شروع ہوا, 90s کی بات ہے یہ. تو شاہین صہبائی صاحب کو دی نیوز پہ لیا گیا, اور تنخواہ جو ہے وہ ڈان کی نسبت ڈبل کر دی گئی. شاہین صہبائی نے انکار کر دیا. اس نے کہا اگر آپ مجھے اتنی زیادہ تنخواہ دے رہے ہیں تو وہ میری ایڈیٹوریل سکلز کی نہیں دے رہے, کسی اور چیز کی دے رہے ہیں آپ. میں اتنی تنخواہ لے کر آپ کا پابند ہو جاؤں گا. اگر آپ مجھے اتنی ہی تنخواہ دیتے ہیں جتنی میری پچھلی تھی, یا تھوڑی سی اس سے زیادہ کر دیں, لیکن یہ جو آپ ڈبل ٹرپل کر رہے ہیں. آج کل کے اینکر پرسنز کو یہ نہیں پتا, جو بڑے بڑے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہیں, کہ میں ابھی رؤف کلاسرا کی ساری باتیں سامنے آئی تھیں. رؤف کلاسرا کا جو کانٹریکٹ ہوا تھا ٹیلن نیوز کے ساتھ, اس میں 50 لاکھ 70 لاکھ 55 لاکھ تنخواہیں ہیں, اور اتنے مراعات ہیں, اور یہ گاڑی ہے, اور فلاں اینکر پرسن نے میڈیا سے یہ گاڑی لے لی. بھائی وہ آپ کی بولنے کی نہیں لے رہے, وہ آپ کی کچھ اور چیزوں کی اتنی قیمت دے رہے ہیں. تو جو ہم پرسنل دیانت کی بات کر رہے ہیں وہ ہر جگہ آتی ہے. یار میں اس آفس میں کام کر رہا ہوں, میرا یہ کام ہے, اور اس کام کی ایک ہوتی ہے معقولیت کے دائرے کے اندر تنخواہ, ایک ہوتی ہے غیر معقول تنخواہ. جی. آپ کو اگر کوئی فرم غیر معقول تنخواہ آفر کر رہی ہے تو وہ آپ کو آپ کے کام کی نہیں کر رہی, کسی اور چیز کی کر رہی ہے. وہ آپ کے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں.